اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، تحقیق نقصان اٹھایا ان لوگوں نے جنہوں نے جھٹلایا اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو، یعنی آخرت کے دن کو، حتی اذا جاءتهم الساعة بغتۃ، یہاں تک کہ جب آئے گی ان کے پاس قیامت اچانک، قالوا یا حسرتنا علی ما فرطنا فیہا، تو اب وہ کہیں گے کہ ہائے افسوس ہم پر، علی ما فرطنا فیہا، اس بات پر، اس چیز پر، ما فرطنا فیہا جو ہم نے کوتاہی کی، کمی کی اس سے متعلق، وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، اور وہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو اپنی پشتوں پر، ٹھیک ہے، نیک لوگوں کے اعمال ہی ان کی سواری بن جائیں گے، اور جو شریر لوگ ہوں گے ان کے اعمالوں کا بوجھ ان پر لا دیا جائے۔ الا ساء ما یزرون، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آگاہ ہو، خبردار، برا ہے جو وہ اٹھاتے ہیں۔ وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو، نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور لغویات۔ وللدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، یعنی محض جو دنیا کی زندگی ہے نا اس کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں، البتہ جو آخرت کا گھر ہے وہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون فانہم لا یکذبونک ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ آپ مخالفین کی مخالفت سے گھبرائیں نہیں، اور دوسرا یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ در حقیقت جو پیغمبر کی تکذیب ہے نا، وہ حقیقت میں پیغمبر کی تکذیب نہیں ہو رہی بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد نعلم انہ لیحزنک الذی یقولون، یعنی یہ جو ابو جہل وغیرہ، اخنس بن شریف اور جو باتیں کرتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ آپ کو غم میں ڈالتی ہیں وہ چیز جو وہ کہتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ آپ کی تکذیب نہیں کرتے، وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، لیکن جو مشرک لوگ ہیں، ظالم لوگ ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے ہی منکر ہیں، انہی کا انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا، آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، وہ ثابت قدم رہے، انہوں نے صبر کیا، عَلَىٰ مَا كُذِّبُوا، اس پر جو وہ جھٹلائے گئے، وَأُوذُوا، اور جو ان کو تکلیفیں پہنچائی گئیں، حَتَّىٰ أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، اور یہاں تک کہ آ گئی ان کے پاس ہماری طرف سے مدد، وَلَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی کلمات کو کوئی پھیرنے والا، کوئی تبدیل کرنے والا نہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس آئی ہے انبیاء کی خبروں میں سے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُم بِآيَةٍ، یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے کہ جو بعض لوگ ایمان لاتے ہیں، بعض لوگ ایمان نہیں لے کر آتے، ٹھیک ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مشیت بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، کہ کچھ لوگ ایمان لے کر آئیں گے، کچھ لوگ ایمان لے کر نہیں آئیں گے، لیکن کسی کو معلوم نہیں، البتہ ظاہری طور پر سب کے سامنے معاملہ جو ہے نا وہ یکساں ہو، ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ تو قبول کرتے ہیں، کچھ لوگ انکار کر لیتے، تب وہ جو لوگ قبول نہیں کرتے ان کے بارے میں کہا جائے، یعنی بعض مسلمان بھی یہ بات کرتے تھے کہ اگر جو ہے نا جیسے یہ کہہ رہے ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کبھی خواہش یہ ہوتی کہ جیسے ہی کہہ رہے ہیں اگر ویسے ان کے ساتھ معاملہ ہو جائے تو ہو سکتا ہے یہ لوگ ایمان لے آئیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اگر آپ پر گراں گزرے، ٹھیک ہے، کبر علیکہ یعنی آپ اس کو بوجھل سمجھتے ہوں، اعراضہم، ان کے اعراض کو، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، اگر تو آپ قدرت رکھتے ہیں کہ آپ تلاش کریں کوئی سرنگ زمین میں، او سلمًا فی السماء، یا کوئی سیڑھی آسمان تک، فَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، اور ان کے پاس نشانی کوئی لے آئیں،
تو مطلب یہ کہ ہرگز پھر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو ان تمام لوگوں کو جمع کر دیتے ہدایت، یعنی پھر امتحان کوئی نہیں رہے گا، اگر سارے لوگ ہی قبول کرتے پھر امتحان کا مقصد جو ہے نا وہ آزمائش وہ نہیں رہ گئی۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، تو اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں کہ آپ مطلب فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یعنی ایسی خواہش کر کے ایسی باتیں کر کے آپ نادانوں میں سے مت ہو جائیں۔ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک قبول وہی لوگ کرتے ہیں، إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ الَّذِينَ يَسْمَعُونَ، یعنی اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کو توفیق دیتے ہیں جو کیا کرتے ہیں، الذین یسمعون، جو سنتے ہیں، یعنی توجہ کے ساتھ پیغمبر کی بات کو، ان کی تعلیمات کو سنتے ہیں، والموتى یبعثهم اللہ، ٹھیک ہے، یہ موتا ان کو ظاہری اعتبار سے کہا گیا، حقیقی مردے نہیں، والموتى یہ کفار سے کہا جا رہا ہے کہ اس وقت وہ لوگ جو آپ کی بات کو نہیں سن رہے، سننے سے مراد یعنی ایسا سننا جو ان کو فائدہ پہنچا رہا، والموتى اور جو مردے ہیں یعنی کفار، یبعثهم اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو اٹھائیں گے، ثم الیہ یرجعون، پھر اسی کی طرف یہ لوٹائے جائیں گے، وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربی، اور وہ کہتے ہیں کہ کیوں نہ اس پیغمبر پر نشانی اتاری گئی ان کے پروردگار کی طرف سے، قل ان اللہ قادر علی ان ینزل آیۃ ولکن اکثرهم لا یعلمون، کہہ دیجئے کہ بے شک اللہ تعالیٰ قادر ہے اس پر کہ وہ نشانی اتاریں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، نہیں ہے کوئی چوپایا زمین میں چلنے والا، وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ، اور نہ ہی کوئی پرندہ جو اڑتا ہو اپنے پروں سے، ٹھیک ہے، یہ وہی بات ہے بیان تقریر والی، الا امم امثالکم، مگر یہ بھی کیا ہے، تمہاری ہی طرح گروہ ہیں، تمہاری ہی طرح جماعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اسی سے بعد مفسرین نے استدلال کیا کہ قیامت کے دن تمام جانوروں کے ساتھ ساتھ انسانوں کے ساتھ ساتھ جو ہے جانوروں سے بھی حساب کتاب کیا جائے گا، یہاں تک کہ سینگ والے سے بے سینگ والے کا حساب لیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب کافر تمنا کرے گا کہ یا لیتنی کنت تراب، تو یہ معنی ہے اس کا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسانوں کی طرح جو باقی مخلوقات ہیں، بالخصوص جانور اور پرندے، وہ بھی تمہاری طرح جماعتیں اور گروہ ہیں، ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کہ ہم نے نہیں چھوڑی کتاب میں یعنی تحریر میں کوئی چیز، ثم الی ربہم یحشرون، ٹھیک ہے، ہم نے کوئی کمی نہیں کی کتاب میں کسی چیز سے بارے میں، ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے پروردگار کی طرف وہ جمع کیے جائیں گے، والذین کذبوا بآیاتنا صم وبکم فی الظلمات، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو، صم وبکم فی الظلمات، وہ کیا ہیں، بہرے ہیں، گونگے ہیں، فی الظلمات، اندھیریوں میں ہیں، من یشاء اللہ یضلل، جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں وہ راہ سے ہٹا دیتے ہیں، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں اس کو بنا دیتے ہیں سیدھے راستے پر، ٹھیک ہے، یعنی جو پاکیزہ طبیعت لوگ ہوتے ہیں، پاکیزہ دل لوگ ہوتے ہیں، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، کہہ دیجئے کہ بتلاؤ تو مجھے خبر دو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آ جائے آپ کے پاس اللہ کا عذاب، او اتتکم الساعۃ، یا اچانک آپ پر کیا آ جائے، قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، کیا اللہ کے غیر کو تم پکارتے ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم واقعی سچے ہو کہ یہ لوگ اللہ کے شریک، مطلب یہ کہ کسی بڑی مصیبت اور ناگہانی آفت کے وقت آپ لوگ بھی اللہ ہی کو پکارتے ہیں ان سب کو چھوڑ کر، بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون، بلکہ اسی کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ،
انشاء اگر وہ چاہے تو پھیر دے، فیکشف ما تدعون الیہ، یعنی جس معاملے میں آپ اللہ کو پکارتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو وہ اس مصیبت کو آپ سے ہٹا دیں، دور کر دیں، ٹھیک ہے، فیکشف وہی ہٹاتے ہیں ما تدعون الیہ، اس چیز کو جس کی طرف آپ اس کو پکارتے ہو، انشاء اگر اللہ تعالیٰ چاہیں، وتنسون ما تشرکون، اور اس وقت تو آپ لوگ بھی بھول جاتے ہو کس کو، ما تشرکون، جو تم شریک ٹھہراتے ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ، اور تحقیق ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سی امتوں کی طرف بھیجے پیغمبر، فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے ان کو پکڑا معاشی تنگی کے ساتھ، بالبأساء، ٹھیک ہے، مالی تنگی کے ساتھ، والضراء، اور تکلیفوں کے ساتھ، مصیبتوں کے ساتھ، لعلہم یتضرعون، تاکہ یہ کیا کر لیں، عاجزی کر لیں، لوٹ آئیں اللہ تعالیٰ کی طرف، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا، کیوں نہ ایسا ہو گیا، کیوں انہوں نے ایسا نہ کیا، اذ جاءہم بأسنا، جب ہماری سختیاں ان پر آئیں ہماری طرف سے، تضرعوا، وہ عاجز فرما بردار کیوں نہیں بنے، ولیکن قست قلوبہم، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بلکہ ان کے دل کیا ہو گئے، سخت ہو گئے، وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون، اور مزین کیا ان کے لیے شیطان نے جو وہ عمل کیا کرتے تھے، فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پس جب انہوں نے بھلا دیا، جب وہ بھول بیٹھے، ما ذکروا به، اس نصیحت کو جو ان کو کی گئی تھی، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کھول دیے، ٹھیک ہے، اب دو طرح امتحان لیا گیا، دو طرح آزمائیں گے، ایک تو سختی اور آزمائش سے، اور دوسرا نعمتوں کی فراوانی سے، ٹھیک ہے، نعمتوں کے دروازے ان پر کھول دیے گئے، حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب وہ خوش ہو گئے، اترانے لگے، بما اوتوا، جو کچھ ان کو دیا گیا تھا، اخذ مطلب اس کو اپنا کمال سمجھنے لگے، اخذناہم بغتۃ، تو ہم نے ان کو پکڑا اچانک، فاذا ہم مبلسون، تو وہ کیا ہو گئے، نا امید ہو گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، کاٹ دی گئی جڑ ان لوگوں کی، القوم الذین ظلموا، اس قوم کی جنہوں نے ظلم کیا، والحمد للہ رب العالمین، اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے، جہانوں کے پروردگار، ٹھیک ہے، دنیا اگرچہ دار الجزا نہیں ہے، ٹھیک ہے، دنیا جو ہے نا وہ دار العمل ہے، دار الجزا جو ہے نا وہ آخرت، لیکن بسا اوقات جو ہے نا کچھ تکلیفیں اور دنیا میں انسان کو دی جاتی ہیں بطور نمونہ عذاب، تاکہ وہ ان سے کوئی عبرت اور نصیحت حاصل کرے، اسی طرح کچھ نعمتیں انسان کو دی جاتی ہیں بطور نمونہ ثواب کی، دنیا میں بھی پہنچتی ہیں۔ قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من اله غیر اللہ یأتیکم به، کہہ دیجئے کہ بتلاؤ تو، ان اخذ اللہ سمعكم، کہ اگر اللہ تعالیٰ لے لے تمہاری سماعتیں، وابصارکم، اور تمہاری بینائی، وختم علی قلوبکم، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دیں، من الہ غیر اللہ یأتیکم بہ، تو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کون ایسا معبود ہے جو تمہارے پاس یہ چیزیں لے آئے، انظر کیف نصرف الآیات ثم هم یصدفون، کہہ دیجئے کہ دیکھیے کہ کس طرح نصرف الآیات، ہم پھیر پھیر کر آیات بیان کرتے ہیں، یعنی مختلف پیراؤں کے اندر، مختلف اسالیب کے اندر اس ایک ہی مضمون کو لے کر آتے ہیں، ثم هم یصدفون، پھر یہ لوگ کیا کرتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، منہ موڑتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الفاسقون، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کہہ دیجئے بتلاؤ تو، ٹھیک ہے، ارأیتکم ای اخبرونی ان اتاکم عذاب اللہ، اگر آپ کے پاس آئے اللہ کا عذاب اچانک، او جہرت، یہ بالکل سامنے آ جائے، هل یہلک الا القوم الفاسقون الا القوم الظالمون، تو ظالم لوگ، ناانصافی کرنے والے لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے، ٹھیک ہے، تو استفہام میں نفی میں ہے تو اللہ نے آ کر اس کو اس بات میں کر دیا۔
مطلب کیا هل يهلك الا القوم الظالمون، ظالم لوگ ہی ہلاک کیے جائیں گے. وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے پیغمبروں کو مگر بشارت دینے والے اور ڈرانے والے. فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، بس جو ایمان لے کر آیا اور اب سنوار لیا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا آئندہ کا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی وہ گزشتہ پر غمگین ہوں. والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور وہ لوگ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیات کو ان کو پہنچے گا عذاب، بما كانوا یفسقون، اور یہ عذاب بغیر کسی وجہ کے نہیں ہوگا، بسبب اس کے جو وہ نافرمانیاں کرتے تھے، تو باسببیت کے لیے. قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما یوحى الی. ٹھیک ہے، اس کے الزامی جواب تو پہلے دے دیے گئے فرمائشی معجزات کے مطالبے کے نا، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو تمام لوگ ایمان لے آتے. ٹھیک ہے، اب یہاں اس کا تحقیقی جواب دیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قل لا اقول لكم عندي خزائن اللہ، کہہ دیجئے کہ میرے پاس، لا اقول لكم، کہ میں نے تو آپ سے یہ بات نہیں کہی، عندي خزائن اللہ، کہ میرے پاس اللہ کے خزانے. ٹھیک ہے، مختلف اوقات میں جو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوتی زندگی ہے، اس میں ہم دیکھتے ہیں تو مختلف اوقات میں کفار نے مختلف اوقات کے مطالبے کی. ٹھیک ہے، ایک مطالبہ تو یہ تھا کہ زمین کے تمام خزانے جو ہے نا ہمارے لیے جمع کر دیے گئے. اس کا جواب آ گیا عندی خزائن اللہ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں لا اقول لکم، کہ میں نے تو آپ سے کبھی یہ بات نہیں کہی کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. اسی طرح ایک ان کا مطالبہ تھا کہ مستقبل میں پیش آنے والے جتنے بھی اہم واقعات ان کی خبر کر دی جائے. اس کا جواب اس حوالے سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ولا اعلم الغیب، اور نہ ہی میں غیب کی باتوں کو جاننے والا. یعنی غیب کی باتوں سے مراد یہاں پر وہ غیب ہے جو علم ذاتی، جو کس کی صفت ہے؟ اللہ تعالیٰ کی صفت. ٹھیک ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے. وگرنہ سب سے زیادہ جو علم غیب ہے نا، غیب کی خبریں، وہ انبیاء میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دی گئی. ولا اقول لکم انی ملکن. ٹھیک ہے، اور تیسرا ان کا یہی ہوتا تھا کہ اگر یہ اللہ تعالیٰ نے رسول بنانا ہی تھا تو کسی فرشتے کو بنایا جاتا. اس کا جواب بھی آ گیا کہ نہ ہی میں نے آپ سے یہ کہا کہ میں فرشتہ ہوں، ان اتبع الا ما یوحى الی، میں تو صرف اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کیا جاتا ہے. قل هل يستوي الاعمى والبصیر، کہہ دیجئے کہ کیا برابر ہے دیکھنے والا اور نابینا؟ افلا تتفکرون، کیا تم غور نہیں کرتے؟ وانذر به الذین یخافون ان یحشروا الی ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون. ٹھیک ہے، اب یہ جو آگے چند آیات آ رہی ہیں ان کا شان نزول یہ ہے کہ کفار مکہ کے بعض سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خواہش کا اظہار کیا کہ آپ کے پاس جو ہے نا، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صہیب رومی، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ رہتے ہیں، یہ عموماً غلام ہیں اور چھوٹے قبائل کے لوگ ہیں، تو ان کی موجودگی میں ہم آپ کے پاس نہیں آتے. ہمارا بھی دل کرتا ہے، ہماری بھی خواہش ہے کہ ہم آپ کی بات کو سنیں، لیکن جب ہم دیکھتے ہیں آپ کی طرف تو آپ کی مجلس میں ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ، تو ہم ان کی موجودگی میں وہاں بیٹھنا جو ہے نا اچھا نہیں سمجھتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس خیال سے کہ شاید یہ لوگ جو ہے نا واقعتاً یعنی صدق نیت سے یہ بات کر رہے ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی یہی مشورہ دیا آپ کو کہ آپ ایسا کر کے دیکھ لیں کہ کیا کرتے ہیں. اس کے بعد تو ابھی یہ چیز ہوئی نہیں، یعنی عملی طور پر ایسا نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف ارادہ فرمایا، اس پر پھر جو ہے نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیات نازل ہوئی وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُم مِّن دُونِهِ وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. کہ یہ جو وہی آپ کی طرف ہم نے اتاری ہے نا، جس کو پیچھے کہا گیا نا ان اتبع الا ما یوحى الی، آپ اس کے ذریعے سے ڈرائیے
ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں، خوف رکھتے ہیں اس بات کا کہ ان یحشروا الی ربہم، کہ وہ اکٹھے کیے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے اپنے پروردگار کے سامنے، لیس لہم من دونہ ولی، اور نہیں ہے ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی دوست، ولا شفیع، اور نہ ہی کوئی سفارشی ہوگا، لعلہم یتقون، تاکہ وہ ڈرتے رہیں، بچتے رہیں۔ ولا تطرد الذین، اب یہ وہ مضمون آ گیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مت دور کریں، مت چھوڑیں ان لوگوں کو، الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہ، جو پکارتے ہیں اپنے پروردگار کو صبح و شام، یریدون وجہ، اور اس سے ان کی غرض اور مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ یریدون وجہ، وہ اللہ سے، اللہ کی عبادت کر کے اللہ کو ہی چاہتے ہیں، اللہ کی ذات کو چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کی رضامندی کی تلاش میں کہ مرید ہیں، اس کے خواہش مند ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، نہیں ہے آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ بھی، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ ہی آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ ہوگا، فتطردہم فتکون من الظالمین، اور اس حالت میں اگر آپ نے ان کو چھوڑا، فتکون من الظالمین، کہ آپ ان کو چھوڑیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ہو جائیں گے کن لوگوں میں سے؟ ناانصافی کرنے والے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، تو یہاں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اصل میں یہ بھی ایک ان کی آزمائش کا ایک طریقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح ہم نے آزمایا بعض ان میں سے بعض کو بعض سے، لِيَقُولُوا، کہ وہ کہتے ہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِن بَيْنِنَا، کیا یہ وہ لوگ ہیں، یعنی جو غرباء مسلمین ہیں، یا جو بڑے بڑے عرب قبائل، ان کے علاوہ قبائل سے جو لوگ ہیں مسلمین، ان کی طرف اشارہ ہے، اہؤلاء، کہ یہ وہ لوگ ہیں، من اللہ علیہم من بیننا، اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ان پر ہمارے درمیان میں سے، الیس اللہ بعالم بالشاکرین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا اللہ تعالیٰ جاننے والے نہیں ہیں، قدر دانی کرنے والا، قدر کرنے والا، شکر کرنے والا، مطلب استفہام انکاری، یعنی یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ فَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کے ساتھ اکرام والا معاملہ کریں، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان سے کہیے کہ سلامتی ہو تم پر، كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ، کہ آپ کے پروردگار نے اپنی ذات پر رحمت کو لازم کر لیا، انہ من عامل منکم سوءا بجہالۃ، کہ یعنی رحمت کو لازم کرنا، جو یہ ہم نے ترجمہ کیا نہیں اس معنی میں کہ بطور فضل و احسان کے، ٹھیک ہے، وگرنہ تو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی چیز لازم نہیں، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو اپنے لیے لازم کرنا وہ بطور فضل و احسان کے ہے۔ انہ من عامل منکم سوءا بجہالۃ، کہ جو کوئی بھی برا عمل کرے تم میں سے نادانی سے، ناواقفیت کی بنا پر، ثم تاب من بعدہ، پھر وہ اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور آئندہ کے لیے اپنی حالت کو سنوار لے، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا بخشنے والے مہربان ہے۔ وکذالک نفصل الآیات ولتستبین سبیل المجرمین، اور اسی طرح ہم تفصیل سے بیان کرتے ہیں آیات کو، ولتستبین سبیل المجرمین، اور تاکہ واضح ہو جائے مجرمین کا راستہ۔